درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ نہایت واجب الاحترام عزت تکریم قابل صدر الباب علم و دانش اسٹیج پہ جلوہ افروز کثیر تعداد میں علماء اکرام سامعین ذی احتشام حفاظ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ مختصر سی محفل جو ہے اس کو دو نام دیے گئے ہیں. ایک حافظ قرآن کی فضیلت اور دوسرا احسال ثواب. سب سے پہلے تو میں قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. مبارکباد کے مستحق ہیں قبلہ شاہ صاحب کے جن کے بیٹے نے پورا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اور اس کے بعد آپ کا بیٹا بھی مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس نے یہ دنیا کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ کر کے رب کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. اور آپ کے استاد محترم بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. یقیناً یہ ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس بیٹے کے شاہ صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو محنت کی. یقیناً یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس بچے نے بحمدہ تعالی الحمد سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اور شاہ صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ آگے آنے والے رمضان میں یہ قرآن سنائے گا بھی. یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو باعمل حافظ قرآن جس طرح اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے اللہ رب العالمین اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین احتشام میں نے صرف دو باتیں کرنی ہیں. ایک حافظ قرآن کی فضیلت اور ایک احسال ثواب کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد حافظ صاحب کے استاد محترم بھی آپ نے بھی بیان کرنا ہے. تو وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں. صرف دو باتیں. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کس طرح اپنے ذمہ لگایا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب اللہ رب العالمین کیا خود قرآن کی حفاظت کیسے کرے؟ دیکھیں کہ آج دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے حفاظ کرام کو پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا. قرآن سے پہلے کتنی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ہیں کتنے صحیفے نازل ہوئے لیکن آج تک کوئی کتاب بھی اپنے اصل حالت میں موجود نہیں. تورات نازل ہوئی اس کے علماء نے اس کے اندر بدل کر دیا. انجیل تورات اور جتنے صحیفے نازل ہوئے اس دور کے علماء نے ان کے اندر رد و بدل کر دیا. لیکن واحد اللہ کی قرآن اللہ کی کتاب یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوئی تھی اور تا قیامت تک یہ اسی حالت میں ہے. اگر کوئی کتاب کے اندر رد و بدل کرنا چاہتا بھی ہے لیکن حافظ قرآن کے سینے سے کوئی کیسے بچے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ رب العالمین نے خود اس کا ذمہ لیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں. اب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام کو پیدا کر دیا جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا. اور اس قرآن کو پڑھنے کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. بے شک وہ ٹوٹے ہوئے مسلے پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رب کی نظر میں سب سے بہترین وہی نہ کہ کوٹھیوں کاروں اور بنگلوں میں رہنے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے. رب کے ہاں وہ زیادہ بہترین نہیں ہے. رب کے ہاں وہ بہترین ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے مسلے پر بیٹھ کر کے خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم. آج ہم لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے, قرآن کو پڑھنا چھوڑا. جب ہمارے گھروں میں کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے. الماریوں کے غلاف کے اندر بند کر کے الماری میں رکھ دیا.
جب کوئی ہمارے گھر میں فوت ہو جائے تو پھر ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ رہے ہیں. کاش جس طرح ہم نے یہ مرنا قرآن سے سیکھا ہے نا، ایسے اگر جینا ہم لوگ قرآن سے سیکھ لیتے تو آج ہم مسلمان دلیل و خوار نہ ہو رہے. ہم دلیل و خوار کیوں ہو رہے؟ کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنا چھوڑ دی. اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دیا. سال بعد رمضان آتا ہے، آگے آ رہا ہے، تو ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. باقی 11 مہینے ہم قرآن سے دور ہیں. اور یقین کریں کہ ہم لوگ اگر ہر دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی مبارکت کلام سے کریں نا، یقین جانیں کہ آپ کو اس دن کوئی مصیبت اگر آپ کے اوپر آنے والی ہے تو جب آپ قرآن کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیں گے آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئے گی. آپ یہ آزما کر دیں. اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آنے والی ہے، آپ صبح اٹھے نماز پڑھیں، قرآن کی چند آیات تلاوت کریں، رکوع تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکل جائیں، آپ کا وہ کام ہو جائے گا. اور آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ قرآن کی برکت. ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنا چھوڑ دی. ہم مغرب کی پیچھے بھاگ رہے ہیں تو مغرب کے پیچھے جائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں. ہم ذلیل و خواری ہوتے ہیں. ہم اپنے قرآن کو پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ ایک رسالہ ثواب کے حوالے